بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المسائل جلد دوم۔ مفسدات روزہ، یعنی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کا بیان۔ اگر بتی کا دھواں منہ یا ناک میں داخل کرنا۔ اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں اگر بتی کا دھواں یا کوئی بھی بھاپ ناک یا منہ میں داخل کرے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ کی حالت میں بھپارا یا انہیلر کا استعمال۔ دوا یا پانی کی بھاپ کا بھپارا لینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہی حکم دمہ میں تسکین کے آلہ یعنی انہیلر کا ہے۔ نوٹ: اگر کوئی دمہ کا مریض بغیر انہیلر کے استعمال کے رہ ہی نہ سکتا ہو اور بظاہر اس کا بدن صحیح سالم ہو تو وہ کیا کرے؟ اس بارے میں معاصر مفتیان کی 3 رائے ہیں، یعنی اس زمانے کے جو مفتیان کرام ہیں اس کی 3 رائے ہیں۔ الف، یعنی پہلی رائے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ ایسا شخص مطلقاً معذور کی حکم میں ہے کہ وہ سر دست روزہ نہ رکھے اور صحت ہونے کے بعد قضا کرے یا فدیہ دے۔ بر صغیر کے اکثر مفتیان اور مصر و شام کے ممتاز اور محقق علماء مثلاً ڈاکٹر وہب الزحیلی، ڈاکٹر محمد الالفی اور شیخ محمد مختار السلامی کی رائے یہی ہے۔ با، اور دوسری رائے ہے کہ انہیلر سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لہذا مذکورہ شخص انہیلر کے استعمال کے ساتھ روزہ رکھتا رہے، اس کا روزہ درست ہو جائے گا، بعد میں قضا بھی لازم نہیں ہوگی۔ متعدد عرب علماء مثلاً شیخ عبد بن عزیز بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ عبداللہ بن جبرین وغیرہ کی رائے یہی ہے۔ جیم، اور تیسری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو انہیلر کے استعمال کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن صحت کے بعد احتیاطاً قضا کا حکم ہوگا، اور اگر تا وفات صحت مند نہ ہو سکے تو فدیہ ادا کرے۔ اس تیسری رائے میں احتیاط زیادہ ہے۔ روزہ کی حالت میں جان بوجھ کر قے کرنا۔ اگر روزہ کی حالت میں قصداً یعنی جان بوجھ کر قے کی تو منہ بھر کر قے کرنے کی صورت میں بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر نہ ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا۔ نوٹ: البتہ خود بخود بلا ارادہ قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نکسیر کا خون اندر چلا گیا۔ اگر روزہ دار کی نکسیر پھوٹی اور اس کا خون ناک سے منہ میں آ کر حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں منہ میں پان دبا کر سو گیا۔ روزہ دار منہ میں پان دبا کر سو گیا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی تو روزہ نہیں ہوا، اس لیے کہ سوتے وقت پان کے اجزاء تھوک کے ساتھ پیٹ میں خود چلے گئے ہوں گے، لہذا بعد میں قضا روزہ رکھے، البتہ کفارہ واجب نہیں۔ کلی کرتے وقت بے اختیار حلق میں پانی چلا گیا۔ کلی کرتے وقت حلق میں بلا اختیار پانی چلا گیا، اب اگر اس کو روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، یعنی روزہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اور اگر روزہ یاد ہی نہیں تھا، ایسی حالت میں پانی منہ میں لے لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ ناک میں یا کان میں دوا یا تیل ڈالنا۔ ناک یا کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ نوٹ: آج کل جدید تحقیق کے مطابق کان اور دماغ میں کوئی منفذ نہیں ہے، یعنی چھید سوراخ نہیں ہے، اس لیے بعض مفتیان کرام نے کان میں دوا ڈالنے کو غیر مفطر قرار دیا ہے، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن قدیم فقہا کی محتاط رائے وہی ہے جو اوپر درج ہوئی ہے، اسی پر فتویٰ ہے، یعنی قدیم مفتیان کرام کی رائے یہ ہے کہ اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ غلطی یا دھمکی سے روزہ توڑ دینا۔
اگر کوئی شخص غلطی سے روزہ توڑ دے یا دھمکی دے کر کسی کا روزہ فاسد کرایا جائے تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ مٹی یا پتھر کی کنکری نگلنا۔ پتھر کی کنکری یا بے فائدہ مٹی یا گھاس پھوس یا کاغذ کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر صرف قضا لازم ہوگی۔ مسورہوں کے خون کا پیٹ میں چلا جانا۔ مسورہوں کا خون اگر اتنا زیادہ ہو کہ وہ تھوک پر غالب آ جائے یا وہ تھوک کے برابر سرابر ہو تو اس کے پیٹ میں چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ روزہ کی حالت میں حقہ یا بیڑی سگریٹ پینا۔ روزہ کی حالت میں حقہ یا بیڑی سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ روزہ کی حالت میں مشت زنی۔ اگر روزے کے دوران مشت زنی سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، بعد میں قضا لازم ہے مگر کفارہ لازم نہیں ہے، اور مشت زنی بہرحال گناہ ہے، اس سے ہر شخص کو بچنا چاہیے۔ بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو جانا۔ اگر بیوی سے بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ احتلام کے بعد روزہ ٹوٹنے کے گمان سے افطار کر لینا۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی نے غلطی سے یہ سمجھ کر کہ احتلام کی وجہ سے روزہ جاتا رہا افطار کر لیا تو کفارہ نہیں، صرف قضا لازم ہے۔ سخت بیماری کے وقت روزہ افطار کر لینا۔ سخت بیماری کی وجہ سے اگر روزہ افطار کر لے تو اس کو صرف قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں۔ قصداً روزہ توڑ دیا پھر اسی دن بیمار ہو گیا۔ اگر کسی نے قصداً روزہ توڑ دیا پھر بیمار ہو گیا یا عورت کو حیض آ گیا تو قضا لازم ہوگی، کفارہ ساقط ہو جائے گا یعنی ختم ہو جائے گا۔ روزہ میں عورت کے ساتھ زبردستی جماع۔ رمضان کے روزہ میں اگر عورت کے ساتھ مرد زبردستی مجامعات کرے تو عورت پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں، اور مرد پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ مسافر کا روزہ توڑ دینا۔ اگر کسی شخص نے روزہ کی حالت میں سفر شروع کیا تو اسے بلا عذر روزہ نہیں توڑنا چاہیے، لیکن اگر روزہ توڑ دیا تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ روزہ کی حالت میں انیما لینا۔ پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے جو دوا چڑھائی جاتی ہے جس کو انیما کہا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بواسیر کے اندرونی مسوں پر دوا لگانا۔ بواسیر کے اندرونی مسوں پر مرہم یا دوا لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر جو مسیں باہر رہتے ہیں ان پر دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مرد کی پیشاب کی نالی میں دوا ٹپکانا۔ مرد کی پیشاب کی نالی میں اگر کوئی دوا ڈالی جائے اور وہ مثانہ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر مثانہ تک نہ پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عورت کی شرمگاہ میں دوا رکھنا۔ اگر کسی عورت کی شرمگاہ میں کوئی دوا ڈالی جائے تو فوراً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ڈاکٹرنی کا عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ داخل کرنا۔ اگر کسی مرض کی تشخیص یا مدت وضع حمل کا اندازہ لگانے کے لیے لیڈی ڈاکٹر کسی عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ ڈالے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی صورت، اگر وہ خشک ہاتھ ڈالے جس پر پانی یا دوا کا کچھ اثر نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، یعنی دوسری صورت، اور اگر تر ہاتھ ڈالا یا دوا وغیرہ لگا کر ہاتھ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ توڑنے کے کفارہ کے مسائل۔ کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر کوئی مکلف شخص یعنی جو بالغ ہے اس کے اوپر شریعت کا سارا احکام واجب ہو، وہ شخص رمضان میں جان بوجھ کر
بلا کسی اشتباہ کے کوئی دل پسند غذا یا نفع بخش دوا کھا پی کر یا جماع کر کے روزہ کو فاسد کر دے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ کفارہ جماع میں انزال شرط نہیں۔ جماع میں سپاری چھپ جائے تو قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ کفارہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام یا باندی آزاد کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسا کہ آج کل کا دور ہے، تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، درمیان میں ایک بھی ناغہ نہ ہو، ورنہ پھر از سرینو رکھنے پڑیں گے، یعنی پھر شروع سے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانے میں تسلسل ضروری نہیں ہے، یعنی کنٹینیو لگاتار ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعہ کفارہ ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے تسلسل یعنی کنٹینیو لگاتار ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ متفرق اوقات میں الگ الگ وقت میں بھی مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ ایک فقیر کو 60 دن کھانا کھلانا۔ اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن تک صبح شام کھانا کھلایا تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بہت چھوٹے بچوں کو کھلانے سے کفارہ ادا نہ ہوگا۔ چھوٹے بچوں یعنی جو قریب البلوغ نہ ہو، یعنی بالغ ہونے کے قریب ابھی تک نہیں ہوا، ان کو کھلانے سے کفارہ ادا نہ ہوگا۔ عورت کے ایام حیض تسلسل میں مانع نہیں ہے، یعنی حیض اور ناپاکی کے دن جو ہیں وہ لگاتار روزہ رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ عورت پر اگر کفارہ لازم ہو جائے تو اس کے ماہواری یعنی ناپاکی کے ایام عذر سمجھے جائیں گے، اور ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے سے ان کے تسلسل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر پاکی کے بعد فوراً روزے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ اگر تاخیر کر دی تو از سرینو یعنی شروع سے پورے روزے رکھنے پڑیں گے۔ پسندیدہ شخص کا لعاب دہن نگلنا۔ اگر کوئی دوسرے کا تھوک نگل لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اسی طرح اگر اپنا تھوک ہاتھ میں لے کر نگل جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ لیکن اگر اپنے پسندیدہ شخص مثلاً بیوی یا قریبی دوست کا تھوک نگلا ہے تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ کچا گوشت یا کچی چربی کھانا۔ روزہ کی حالت میں عمدن یعنی جان بوجھ کر کچا گوشت یا کچی چربی کھانے سے بھی قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ غیر رمضان میں روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں۔ غیر رمضان میں روزہ توڑنے سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، خواہ وہ روزہ قضا کا ہو یا نفلی ہو، دونوں کا حکم یہی ہے۔